अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखना पूरी कायनात उसके हाथ में, राजिक वो है, रब्बुल आलमीन। हम जब कुरान की जो पहली सूरत है, कौन सी है? सूरह फातिहा, हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं। जिंदगी गुजर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तमाम तारीफ उस जात के लिए जो सारे आलम का पालने वाला है। वो कौन है? अल्लाह। कौन पालने वाला है? बार बार कह रहे हैं रब्बुल आलमीन। पालने वाला कौन? खजाने किसके? जमीन किसकी? आसमान, ये जहान, ये हवाएं, ये पूरी कायनात, हम किसके? और वो अल्लाह जिसके पास ये सब कुछ है, वो मुंतजिर बैठा हुआ है। वो इंतजार में है कि तुझे कामयाबी चाहिए, मैं दूंगा, मेरे पास कामयाबी। मैं तो बादशाहों को बादशाहत देता हूँ, और जिसे चाहूँ बादशाहत से जलील करके जमीन पे गिरा दूं, और जिसे चाहूँ जमीन से उठा के बादशाह बना दूं। क्योंकि मैं कौन हूँ? तो इज्जतों का मालिक कौन? वो तो इज्जु मन तशा, कि वही इज्जत देने वाला है और वही जलील करने वाला है। उसकी पावर सबसे ज्यादा है। जब वो आपको फायदा देना चाहे, पूरी कायनात आपको नुकसान नहीं दे सकती है, और अगर आपको नुकसान देना चाहे तो सारी दुनिया के कुतुब गौस अब्दाल मिल के भी आपको फायदा नहीं दे सकते। सबकी दुआएं आपके लिए कबूल होना बंद हो जाएगी। जब अल्लाह चाहे कि आपकी तरफ हलाकत आए, तो दुनिया में कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कौन है? अल्लाह है। मूसा अलैहि सलाम को फिरौन के घर के अंदर पाला है किसने? फिरौन ने तो ताकत लगाई ना कि सारे बनी इसराइल के बच्चों को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कि उसे नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा इस साल जो तेरी हुकूमत को गिरा देगा। तो उसने तो अपनी अकल से, अपने तकब्बुर से, गुरूर से पूरा जोर मार दिया। कुरान में है ना, अल्लाह ताला तो, अल्लाह के कुरान से सच्ची कोई किताब हो सकती है? जो अथेंटिक मुस्तनद वाक़ियात है वो कुरान में, किससे कहानियां नहीं है। वो रब की जबान और रब का कलाम, जो अल्लाह ने खुद फरमाया इरशाद कि सारे फिरौन ने नक्शे हलाकत के बना दिए, हर लड़का पैदा हो रहा है उसको मार दिया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ने शुरू से ये चीज़ करके दिखाई है कि जब मैं करने में आता हूँ तो वो करता हूँ जो दुनिया में ना अकल काम कर सकती है, ना इंसानों का शऊर, ना तुम्हारा इल्म, हर चीज़ आके अल्लाह की कुदरत से टकरा जाएगी। कि हैरान हो जाओगे तुम कि अल्लाह है क्या। कि वो बच्चा जिसको मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन जो हलाक करना चाह रहा था, उसी बच्चे को अल्लाह ने फिरौन के घर के अंदर पाल के दिखाया। फिरौन ही के घर में, उसी की मौजूदगी में। वो अपनी शान अव्वल से मुनफरिद रखता है, सबसे मुनफरिद। बेनियाजी भी दिखाता है अपनी, और अपनी रऊबियत, अपना तकब्बुर, अपना गुरूर और अपनी मदद, सब कुछ दिखाता है कि मैं हूँ कौन। कुछ भी नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं है। वो देख रहा है पूरी कायनात उसकी है, आसमान, पहाड़, जमीन, सब उसकी है। वो बनाने वाला कहता है ये सब जर्रा है मेरे सामने। क्या है? एक दिन लपेट दूंगा इस कायनात को मैं, सूरज को फेंक दूंगा, समंदरों में आग जला दूंगा, दुनिया को लपेट दूंगा, पहाड़ों को रूई की तरह उड़ा दूंगा। कौन? बोलो, नाम लो, ये जिक्र है अल्लाह का। अल्लाह। इस नाम को अपने निगाहों के सामने रख के जरा जिंदगी गुजारो, खुदा की कसम पूरी दुनिया से टक्कर ले सकते हो। मजा आएगा जिंदगी का। ऐसे नहीं हर कोई, थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया तो मायूस हो गए, फला ये कह रहा है, फला ये कह रहा है, फला गीबत कर रहा है, हम फौरन से हौसला शक्नी हो जाती है हमारी, हम गिर जाते हैं। नहीं, उठो, अल्लाह को सामने रख के जियोगे, कसम से पूरी दुनिया एक वक्त आपके कदमों में आ जाएगी। और जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके खिलाफ हैं, जो आपको तंग करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आप उनकी तरफ देख के मुस्कुराओ, हंसो, खुश हो। ये तो हिस्सा है जिंदगी का। जब आपकी निगाहों में रब और रब का नाम होगा, पूरी दुनिया आपको जर्रा नजर आने लग जाएगी। एक वक्त आएगा ये कायनात आपके सामने कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आपका रिश्ता उस जात से जुड़ गया और उस जात की रहमत में आप आ गए। ये पूरी दुनिया को जर्रा भी नहीं समझता, जर्रा। जब हम ऐसे इंसानों से दिल लगाएंगे, मुर्दों से दिल लगाएंगे, दिल लगियां दुनिया से करेंगे, तो फिर हमें अपना मकाम ही नहीं पता क्या है, हमें अल्लाह कहाँ बिठाना चाहता है, हमें कौन सा मनसब। अल्लाह कहते हैं मैं सारे इंसानों को अपना वली बनाना चाहता हूँ। क्या? अपना दोस्त। वो हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है, और हम उससे दोस्ती छोड़ के उसकी बनाई हुई मखलूक से दिल लगा के उनसे दोस्तियां करके फिर हम कहते हैं, शिकवे करते हैं जिंदगी में सुकून नहीं है। कहाँ से सुकून आएगा? घर किसका ही है? दिल। किसका घर है?
کس کا؟ اللہ فرماتے ہیں میں کہیں بھی نہیں سماتا، اپنے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر سماتا ہوں۔ کہاں؟ ٹوٹے ہوئے دل کے اندر۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ دل میں تجھ سے خرید چکا ہوں۔ دل ہے کس کا؟ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمیں پورا بنانے کے بعد ہمیں سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ تجھے میں نے بنایا ہے، تو میرا بنایا ہوا انسان ہے، بندہ ہے، لیکن میں تجھ سے خود خرید رہا ہوں، جنت کے بدلے میں تجھ سے سودا کر رہا ہوں صرف تیرے دل کا۔ کس کا؟ یہ دل، یہ میرا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا، اس کو پاک رکھنا، اس پہ کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہاں کون آتا ہے؟ اللہ۔ یہاں میں آتا ہوں، یہ میری جگہ ہے، میں کہیں بھی نہیں سماتا حدیث قدسی میں، لیکن دل کے اندر سماتا ہوں۔ اور جب اسی دل میں غیروں کو لے کر آ جائیں گے، غیروں کی محبت لے آئیں گے، تو دنیا میں ہم انسان ہو کے کسی کا پیار کے ساتھ اور کسی کا پیار برداشت کرتے ہیں؟ نہیں۔ کسی غیر کو ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہماری محبت میں دوسرا شریک ہو۔ تو اللہ تو ازل سے ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے تو وہاں ہی اللہ سے معاہدہ کر لیا تھا، جب عالم ارواح میں ہماری روحیں جمع تھی تو ساری انسانیت نے وہیں پہ اللہ سے اقرار کر لیا تھا، اللہ ہم دنیا میں تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ سودے کر کر آئے ہیں، وہ زمین میں آ کے دل لگیاں کرے، کبھی اس کو دل دیا، کبھی اس کو دل دیا، کبھی اس سے محبت، کبھی اس سے محبت۔ پھر یہ جھگڑا تو ہم کر رہے ہیں نا خالق سے۔ تو جب دل اللہ کا ہے، غیر بسے گا، وہ غیر دل پہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ اسی غیر کو آپ کی زندگی کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیں گے، وہی آپ کے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں فلاں بے وفا ہے، فلاں نہیں، کوئی ہم خود بے وفا ہیں۔ ہم جب کسی نے ہم سے پہلے ہی وفاؤں کا تعلق بنا لیا ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اقرار کیا کہ لا، کوئی بھی غیر، کوئی بھی معبود نہیں اللہ تیرے سوا، بس تو ہی اس دل میں بسے گا، اس دل میں ہم کسی کو لے کے نہیں آئیں گے۔ جب ایگریمنٹ ہو چکا ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، کائنات اللہ کی، یہ سانسیں اللہ کی، یہ وجود اللہ کا، سب اللہ کا، ایگریمنٹ کے بعد اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے، اس کے خلاف چلیں گے، تو جنگ ہے نا یہ قسم کی، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ فائٹ ہو رہی ہے۔ تو پھر جیو اللہ کے غیر کو دل میں بسا کے۔ سجدوں میں بھی سکون نہیں ملے گا قسم سے، سجدے بھی ایسے لگیں گے پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہم سے رخ پھیر دے گی۔ اللہ وہ سجدہ پسند کرتا ہے جس سجدے میں تیرا سر بھی زمین پہ ہو، تیرا دل بھی زمین پہ ہو، دونوں اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ اور جب وہ دیکھے تو دیکھے کہ بندہ ظاہر میں بھی میرا ہے اور دل سے بھی میرا ہے، نہ کہ صرف سر لے کے زمین تک آیا ہے، بلکہ دل لے کے میرے پاس آیا ہے کہ اللہ اس دل میں تیرے سوا کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ صرف وہ محبت جو تو نے جائز کی ہے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، ہر محبت وہ جو تو نے جائز کی ہے، ان کو اس دل میں جگہ دی ہے۔ تیرے اس کے علاوہ کسی غیر کو، کسی مردہ کی محبت، حرام محبت اس دل میں نہیں، پھر مزہ نہیں ہے زندگی کا۔ تم کوشش کریں، اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنے اندر سے اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے اندر ڈوبیں۔ اب اوروں کے گربانوں میں مت جاگے، اوروں رشتہ داروں کی رشتہ داریوں میں اپنی خرابیاں پیدا نہ کریں، اپنے آپس میں خاندانی تعلقات کو ختم نہ کریں غیبت کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند دن کی زندگی ملی ہے، خدا کی قسم چند ٹائم کے بعد آپ دیکھیں ہم سب قبر کے اندر مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، اولاد نہیں آئے گی، کوئی بھی مال اولاد کوئی کام نہیں۔ اس دور میں آئے گا کوئی کام؟ پیچھے پیچھے والے بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں، آنے والوں سے تو کوئی امید ہی نہیں اب۔ جو اب دور آ رہا ہے وہ اور فتنے کا، جتنے قیامت کے قریب زمانہ جا رہا ہے اتنے فتنے بڑھ رہے ہیں، اتنے دلوں کے اندر فرق آنا شروع ہو گئے، محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ زندگی میں ہی کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا تو مرنے کے بعد خاک پوچھے گا؟ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ قبر میں بھی کوئی، وہ قبرستان دیکھے سب ویران پڑے ہیں، تختیوں سے نام مٹ گئے ہیں، قبریں نیچے ڈھس چکی ہیں، وہ ہمیں شکستہ قبریں ہمیں ہماری طرف اشارے کر کے پیغام دے رہی ہے کہ تیرا حال ہی ہونے والا ہے قریب۔ تو جتنا تکبر کر، اپنے حسن پہ ناز کر، اللہ کو ناراض کر، جتنا بھی تو کچھ کر لے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو نے ایک دن لوٹ کے آنا ہے اس اندھیرے میں، ان اندھیروں کی طرف سفید کفن کے ساتھ، چاہے تو 1 کروڑ کے گھر میں ہو، 10 کروڑ کے گھر میں ہو، 10 لاکھ کے گھر میں ہو، لیکن تیرا اختتام ایک کفن کے ساتھ اس چند گز کی زمین کے نیچے لکھا ہے۔ تو پوری کائنات کے آقا اور مولا، جن کی قدموں کی خاک کے برابر بھی جنت نہیں ہو سکتی ہے، وہ ذات اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ایک جگہ دی تو زمین کے نیچے دی، بے شک وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، لیکن وہاں جو ساری کائنات کے سردار جب وہاں کے چلے گئے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر تھوڑی بھی گڑبڑ ہوئی تو وہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ تو ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں ادھر ادھر کی باتوں میں، یہاں وہاں کے معاملات میں، سارے معاملات چھوڑیں۔
وہ کہتے ہیں نا اب ہر رشتے کو توڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، سب کو چھوڑ دو، سارے کسی سے امید نہیں لگاؤ فلاں آئے گا فلاں یہ کرے گا فلاں نہیں، کوئی نہیں، میں تھوڑا سا یوں کر لوں تو آگے انشاءاللہ فیوچر میں سیٹ، فیوچر کی گارنٹی لکھ کے دے دو۔ ادھر اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیروں نماز میں تو مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ دوسری طرف پھیر سکوں نہ پھیر سکوں۔ یہ دنیا ایسے دھوکے کی جگہ ہے، ایک لمحہ زندگی کا نہیں پتا، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم آگے جا کے مستقبل میں یوں کریں گے یوں مستقبل کس نے دیکھا؟ آج اپنی کرنٹ سچویشن دیکھو، ابھی کا وقت دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی چاہت ہے، بس کل کس نے دیکھی ہے؟ آپ ہماری طرح کتنے نوجوان ہیں، کتنے اسی ایج کی عمر کے لوگ آج قبر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی کس بیماری میں، کوئی حادثاتی موت میں، تو وہ بھی تو ہماری طرح اس دنیا میں جی رہے تھے۔ ہم میں سے بھی اللہ نے کس کی موت کیسے لکھی ہے نہیں پتا، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تنہائی میں اللہ سے تعلق قائم کریں، تنہائی پکڑیں۔